اچھا تو چلیں سیدھے موضوع کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم ایک انتہائی دلچسپ اور حیرت انگیز سفر پر نکلنے والے ہیں۔ ہم ابلیس کے تصور کو سمجھیں گے، لیکن بالکل ایک نئے انداز میں۔ ہم دیکھیں گے کہ کائنات کے آغاز سے جڑے ان قدیم عقائد نے وقت کے ساتھ ساتھ کیسے سفر کیا، اور آج کے دور کی جدید نفسیاتی حقیقتوں تک یہ کردار کیسے پہنچا۔ تو کیا ہم تیار ہیں؟ آئیے شروع کرتے ہیں۔ آج کی ہماری اس گفتگو کا انداز کچھ یوں ہوگا کہ ہم شروعات ایک بہت ہی بڑے یعنی کائناتی کینوس سے کریں گے، اور پھر آہستہ آہستہ زوم ان کرتے ہوئے بالکل مائکرو لیول یعنی انسان کے اپنے دل کی گہرائیوں تک پہنچیں گے۔ ہم کائناتی بغاوت سے بات شروع کریں گے، پھر اس مشہور بحث پر جائیں گے کہ وہ فرشتہ تھا یا جن، اس کے بعد ایک حیرت انگیز صوفیانہ نقطہ نظر، پھر دل کے وسوسے، اور آخر میں آج کے دور کے جدید چیلنجز۔ تو ہمارا پہلا پڑاؤ ہے کائناتی بغاوت، یعنی آسمان سے زمین تک کا وہ سفر جس نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ یہ وہ بنیادی واقعہ ہے جہاں سے تخلیق آدم اور اس کے بعد ہونے والے اس کائناتی انکار کی پوری داستان شروع ہوتی ہے۔ ذرا اس منظر کو تصور میں لائیں۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ سب سے پہلے آدم کی تخلیق ہوتی ہے اور سجدے کا حکم دیا جاتا ہے۔ سب جھک جاتے ہیں سوائے ایک کے۔ ابلیس کا یہ انکار اس کی جنت سے بے دخلی کا سبب بنتا ہے۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی، بلکہ اصل کشمکش تو تب شروع ہوتی ہے جب اسے انسانوں کو آزمانے کے لیے ایک خاص مہلت مل جاتی ہے۔ یہ محض ایک واقعہ نہیں تھا، بلکہ اسی ایک لمحے نے پوری انسانیت کے لیے کشمکش اور آزمائش کا وہ میدان سجا دیا جس میں ہم آج بھی کھڑے ہیں۔ اب ذرا اسے ایک جملے پر غور کریں، میں آگ سے بنا ہوں اور یہ مٹی سے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ دراصل یہیں سے ہمیں اس انکار کی اصل نفسیات سمجھ آتی ہے۔ یہ خالص تکبر کی آواز ہے، ایک ایسا احساس برتری جہاں عناصر کی بنیاد پر فیصلہ کیا جا رہا ہے کہ آگ کو مٹی پر فوقیت حاصل ہے، اور یہی تکبر اس کی نافرمانی کی سب سے بڑی جڑ ثابت ہوا۔ اب یہاں سے ہماری یہ جستجو ایک اور دلچسپ مرحلے میں داخل ہوتی ہے۔ فرشتہ یا جن؟ ابتدائی اسلامی تاریخ کی اس عظیم کلامی بحث نے مفکرین کو دو واضح حصوں میں بانٹ دیا، اور یقین جانیں اس ایک سوال نے آزاد مرضی یعنی فری ول کے تصور کو ایسی شکل دی جو آج تک زیر بحث ہے۔ یہ تقابل واقعی کمال کا ہے۔ ایک طرف یہ دلیل موجود ہے کہ وہ ایک فرشتہ تھا، جو کہ روایتی طور پر تقدیر پر یقین رکھنے والا سنی نظریہ ہے۔ اس نقطہ نظر کے تحت ابلیس کا انکار بھی دراصل خدا کے ایک بہت بڑے اور حتمی منصوبے کا ہی حصہ تھا، کیونکہ فرشتے خدا کی مرضی کے خلاف جا ہی نہیں سکتے۔ اور دوسری طرف یہ زبردست دلیل ہے کہ وہ تو جنوں کا باپ تھا، آگ سے پیدا ہوا تھا، اور اسی لیے اس کے پاس نافرمانی کرنے کی مکمل آزاد مرضی موجود تھی۔ یہ سوچ خاص طور پر معتزلہ کے ہاں بہت نمایاں ملتی ہے۔ بظاہر یہ ایک سیدھی سی بحث لگتی ہے، مگر اس کے مضمرات بہت گہرے ہیں۔ امام ماتریدی اور معتزلہ جیسے بڑے مفکر دراصل اس سوال سے الجھ رہے تھے کہ دنیا میں برائی آئی کہاں سے؟ کیا خدا خود اس کا سبب ہے؟ ایک طرف کہا گیا کہ فرشتوں کا امتحان آسمان پر لیا گیا، جبکہ انسانوں اور جنوں کی آزمائش کی جگہ یہ زمین ہے۔ ہم یہاں کسی ایک نظریے کو صحیح یا غلط نہیں کہہ رہے، بلکہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ان پیچیدہ ترین الہیاتی گتھیوں کو اس دور میں کس طرح سلجھانے کی کوشش کی گئی۔ آئیے اب اس گفتگو کا رخ تھوڑا سا تبدیل کرتے ہیں اور ایک ایسی دنیا میں چلتے ہیں جہاں اس کردار کی تشریح بالکل ہی چونکا دینے والی ہے۔ صوفیانہ نقطہ نظر، ایک علمیاتی موحد، فلسفے اور تصوف کے میدان میں ابلیس کا کردار ایک ایسا حیرت انگیز اور پیچیدہ موڑ لیتا ہے جس کی ہم عام طور پر توقع نہیں کرتے۔ یہاں ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے، توحید ابلیس۔ منظور حلاج جیسے کچھ نامور صوفیہ نے ابلیس کو تکبر کے بجائے ایک ایسے علمیاتی کردار کے طور پر پیش کیا جس نے خدا کے ساتھ اپنی محبت اور غیر متزلزل عقیدت پر سمجھوتا کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ ان کے نزدیک ابلیس کا یہ ماننا تھا کہ وہ خالق کے سوا کسی بھی مخلوق کے سامنے، چاہے وہ مٹی کا پتلا ہی کیوں نہ ہو، سجدہ نہیں کرے گا، چاہے اس کی قیمت اسے ہمیشہ کے لیے جہنم کا عذاب سہ کر ہی کیوں نہ چکانی پڑے۔ اب ذرا احمد غزالی کے اس جملے پر غور کریں، جو شخص شیطان سے توحید نہیں سیکھتا وہ زندیق ہے۔ بظاہر یہ پڑھ کر انسان ایک دم چونک جاتا ہے کہ بھلا شیطان سے توحید کیسے سیکھی جا سکتی ہے، لیکن یہ ظاہر کرتا ہے کہ صوفی روایات کے ایک خاص مکتبہ فکر میں اس کردار کو اپنی ذات کی قربانی دینے اور خالص توحید کی ایک انتہائی کڑی مثال کے طور پر کیسے دیکھا گیا۔ اس حوالے سے ایک اور بہت خوبصورت استعارہ ملتا ہے جسے ہم کائناتی پردہ کہہ سکتے ہیں۔ مولانا رومی اور عین القزات جیسے عظیم مفکرین نے ابلیس کو محض ایک آزاد برائی کے طور پر نہیں دیکھا۔ ان کے نزدیک وہ خدا کے دربار کا ایک دربان ہے، ایک ایسا پردہ جو کائنات کی اصل حقیقت کو ان لوگوں سے چھپاتا ہے جو اس کے اہل ہی نہیں ہیں۔ وہ خدا کی محبت کا نہیں بلکہ اس کے جلال کا عکس ہے۔ یہاں سے اب ہم ایک بہت ہی اہم اور عملی بیانے کی طرف مڑتے ہیں۔
کائناتی، مجرد اور صوفیانہ بحثوں سے نکل کر اب ہم انسان کے اندر یعنی اس کے نفسیاتی میدان جنگ کی طرف آتے ہیں، جسے ہم دل میں ابھرنے والے وسوسے کہتے ہیں۔ وسوسے، یہ لفظ تو ہم سب نے سن رکھا ہے، لیکن اس کی تعریف ہمیں یہ بتاتی ہے کہ وہ عظیم کائناتی دشمن جسے ہم باہر ڈھونڈتے ہیں، وہ آج کی جدید روحانی نفسیات کے مطابق دراصل ہمارے بہت ہی قریب ہے۔ یہ وہ خاموش سرگوشیاں اور خیالات ہیں جو نہایت خاموشی سے انسانی دل پر حملہ آور ہوتے ہیں تاکہ انسان کو غفلت اور گناہ کی طرف دھکیل سکے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سارا نفسیاتی کھیل کام کیسے کرتا ہے؟ آئیے اسے قدم بقدم سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے مرحلے میں ایک اچانک خیال، جسے خاطر کہتے ہیں، انسان کے دل پر وارد ہوتا ہے۔ اگر اس پر فوراً قابو نہ پایا جائے تو یہ دوسرے مرحلے میں داخل ہو جاتا ہے، یعنی خاطر نفسانی۔ یہاں انسان کو اس خیال میں ایک لذت محسوس ہونے لگتی ہے، یہ ایک خواہش بن جاتا ہے، اور پھر یہ خواہش بالآخر ایک عملی گناہ یا کسی فرد سے غفلت کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ یہ تصور انسانی دل کو ایک ایسا میدان جنگ قرار دیتا ہے جہاں ہر وقت، ہر لمحے مقابلہ جاری ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جب حملہ اندرونی ہے تو اس کا دفاع بھی ایسا ہی ہونا چاہیے۔ ذرائع کے مطابق اس کا بہترین حل یہ ہے کہ جو ہی کوئی برا خیال دل میں آئے اسے فوراً اچھے، مثبت اور ملکی خیالات سے بدل دیں۔ کلمے کا ورد کر کے اپنے ایمان کی تجدید کریں۔ بنیادی فلسفہ یہ ہے کہ برائی کو اس کی جڑ میں ہی پہچان لیا جائے اور اس خیال کو ایک خواہش کا روپ دھارنے سے پہلے ہی کاٹ کر پھینک دیا جائے۔ اور اب ہم اس سفر کے آخری اور شاید سب سے متعلقہ حصے کی طرف بڑھ رہے ہیں، انسانوں میں موجود شیاطین، جدید دور کا خطرہ۔ جدید علماء اس خطرے کی تشریح آج کے معاشرے میں کیسے کرتے ہیں؟ یہاں پر ہمیں دو طرح کے خطرات کا ایک بہت اہم تقابلی جائزہ ملتا ہے۔ ایک طرف جناتی یا روحانی شیاطین ہیں جو اندرونی وسوسوں کے ذریعے کام کرتے ہیں، لیکن دوسری طرف جو چیز انتہائی چونکا دینے والی ہے وہ یہ کہ عصر حاضر کی تحریروں میں انسانی شیاطین کو ان سے بھی زیادہ خطرناک قرار دیا گیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اندیکھے نہیں ہیں، یہ کھلے عام ظاہری دلائل، میڈیا اور دھوکہ دہی کا استعمال کرتے ہیں۔ روحانی حملے کا دفاع تو شاید دعا سے ہو جائے، مگر اس بیرونی حملے کا دفاع بری صحبت اور گمراہ کن ماحول سے مکمل پرہیز کا تقاضا کرتا ہے۔ جدید ذرائع انسانی شیاطین کے طریقہ کار کی جو مثالیں دیتے ہیں وہ ہمارے ارد گرد بکھری پڑی ہیں، جیسے کہ سوشل میڈیا کے ذریعے لوگوں کو مسلسل غفلت اور وقت کے ضیاع میں مبتلا رکھنا، صدیوں پرانی مذہبی روایات کا مذاق اڑانا، یا پھر بظاہر بہت ہی جدید اور لبرل اصولوں کا سہارا لے کر ایسی چیزوں کو جائز قرار دینے کی کوشش کرنا جو منع کی گئی ہیں۔ ہم یہاں ان آراء کی توثیق نہیں کر رہے، بلکہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جدید دور کے مفکر اس قدیم کائناتی خطرے کا جدید اطلاق کس طرح کرتے ہیں۔ ذرائع ہمیں بڑی سختی کے ساتھ ایک بات سمجھاتے ہیں کہ انسان بالکل ویسا ہی بن جاتا ہے جن کے ساتھ وہ اٹھتا بیٹھتا ہے۔ یہ صرف دوستوں کی حد تک نہیں بلکہ آج کے دور میں اس بات پر بھی لاگو ہوتا ہے کہ ہم کون سا میڈیا دیکھتے ہیں، کن لوگوں کو سنتے ہیں اور اپنا وقت کن خیالات کی نظر کرتے ہیں۔ اگر وہ چیزیں ہمیں روحانی مرکز سے ہٹاتی ہیں تو وہ انتہائی خطرناک ہیں۔ آج کے اس تفصیلی جائزے کا اختتام ہم ایک ایسے سوال پر کریں گے جو یقیناً ہمیں سوچنے پر مجبور کر دے گا۔ ذرا خود سے پوچھئے، ہم ایک ایسے دور میں رہ رہے ہیں جہاں ہم ہر وقت، ہر لمحے دنیا سے جڑے ہوئے ہیں۔ تو ایسے میں ہماری اصل آزمائش کیا ہے؟ کیا وہ خاموش وسوسے جو ہمارے ذہنوں میں پیدا ہوتے ہیں، یا پھر وہ بلند آوازیں جو دن رات ہماری اسکرینوں سے ہم پر یلغار کرتی ہیں؟ اس کشمکش کا یہ ارتقائی سفر ہمیں اپنے اندر اور باہر دونوں طرف نظر رکھنے کی دعوت دیتا ہے۔ امید ہے آج کی اس گفتگو نے آپ کے ذہن میں بھی کچھ نئے دریچے کھولے ہوں گے۔